اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے جن انالیٹکس کو ڈسکس کیا ہے ان میں گوگل انالیٹکس شامل ہے، مائکروسافٹ انالیٹکس شامل ہے، اور اگر ان دونوں کو انالیٹکس کو ملا کے ان کی کامنالٹیز کو ڈسکس کیا جائے تو ایک چیز بہت اسٹرائکنگلی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ تمام انالیٹکس یوز نومیریکل ڈیٹے کو کرتی ہیں، اور جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ پرائمیریلی ایک نومیرک ڈیٹا کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. کچھ ٹیبلز بن جاتے ہیں، کبھی ان ٹیبلز کو ہم پیوٹ ٹیبل کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان ٹیبلز کو ہم کراس ٹائپ ٹیبل کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی پرائمیریلی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک ٹیبل کی فارم میں، نمبرز کی فارم میں ہمارے سامنے آتی ہے. ہم ان کو گراف میں کنورٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن پرائمری آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹیبل کی صورت میں، پرائمری آؤٹ پٹ گراف کی صورت میں نہیں ہے. اچھا، جب ہم بزنس ورلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو گراف زیادہ بہتر آؤٹ پٹ کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں. گراف ایک تصویر ہوتی ہے، اور تصویر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، کہتے ہیں کہ پکچر ورتھ 1000 ورڈ. ایک سمپل پکچر ہمیں 1000 ورڈ سے زیادہ انفارمیشن دے سکتی ہے. تو مائکروسافٹ ایکسل یا گوگل شیٹس جب کچھ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتی ہے تو وہ ایک ٹیبل کی صورت میں ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہماری ہوتی ہے کہ ان آؤٹ پٹ کو کسی طریقے سے ویژولائزیشن میں کنورٹ کیا جائے. سو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ گوگل شیٹس اور مائکروسافٹ ایکسل کی ایک لمیٹیشن ہے کہ وہ ویژولائزیشن کے اوپر اتنا زور، اتنا ایمفیسس نہیں کر رہے. اس لمیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا، ایک نئی ایپلیکیشن ڈیولپ کی گئی. مائکروسافٹ کے پیڈسٹل کے اوپر ایک ایپلیکیشن موجود ہے جس کا نام ہے مائکروسافٹ پاور بی آئی. بی آئی اسٹینڈس فار بزنس انٹیلیجنس. سو کیونکہ یہ بزنس انٹیلیجنس اس کے نام سے ظاہر ہے، تو پرائمری پرپز یا پرائمری ایپلیکیشن ایریا اس ایپلیکیشن کا بزنس ہے. بزنس ورلڈ میں ہم اس کو یوز کریں گے. اس میں جو ویژولائزیشن اویلیبل ہے یہ تمام کی تمام فوکس کرتی ہیں کہ بزنس ورلڈ میں جو ہمارے پاس ڈفرینٹ پرابلمز آتی ہیں ان کو کیسے بہتر طریقے سے سالو کیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ بزنس ورلڈ کے علاوہ کسی اور ورلڈ میں یوز نہیں ہو سکتی. صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا پرائمری ایریا بزنس انٹیلیجنس. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو اس کی آؤٹ پٹ نیومیرک فارم میں ہمارے سامنے نہیں آتی، اس کی آؤٹ پٹ گرافیکل فارم میں ہمارے سامنے آتی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی آؤٹ پٹس کس طریقے سے موجود ہے، لیکن جو اس وقت بتانے کی بات ہے کہ ہم نمبر سے جب کوئی کہانی ڈیولپ کرتے ہیں وہ ایک سینیریو ہے، اور چارٹ سے ہمیں بہت کچھ خود ڈیولپ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چارٹ ہمیں یا گراف بہت کچھ ہمیں خود بتا رہا ہوتا ہے. جس طرح ایک تصویر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر بندے کے دیکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اس تصویر میں سے خود بہت ساری چیزیں نکال لیتا ہے. اسی طریقے سے جب ہمارے سامنے انالیسس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک تصویر کی فارم میں ہمارے سامنے آتی ہے تو بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں. یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، بہت ساری چیزیں وہ خود بخود ہمیں سمجھا دیتی ہے. لیکن کون سی انٹرپریٹیشن، کون سی ویژولائزیشن کے لیے بہتر ہے، یہ بہرحال اس کے ڈیولپر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے کمپیوٹرز پہ انسٹال کیسے کریں گے. انسٹال کرنے کے بعد اس کی جو انٹرفیس ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے. تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے کریں گے. جی اسٹوڈنٹس، یہ میرے پاس ایک مائکروسافٹ ونڈوز کا ڈیسک ٹاپ ہے، اور میں پروسیس کروں گا کہ ہم نے مائکروسافٹ پاور بی آئی کو انسٹال کیسے کرنا ہے. ایک بات یہاں پہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے تو یہ ونڈوز ہی کے اوپر انسٹال ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی اور آپریٹنگ سسٹم ہے لائک میک، لائک لینکس، تو انفارچونیٹلی اس وقت پاور بی آئی کا ونڈوز کے علاوہ
اور کوئی ورژن اویلیبل نہیں ہے. یعنی اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس لازمی طور کے اوپر مائکروسافٹ ونڈو ہی ہونی چاہیے. جب یہ ونڈوز کا ڈیسک ٹاپ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم نے اسٹارٹ میں کلک کیا اور یہاں سے ہم ڈگ آؤٹ کریں گے مائکروسافٹ اسٹور کو، کیونکہ مائکروسافٹ اسٹور کے اوپر ہمارے پاس یہ ساری جو مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے وہ پڑی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ مائکروسافٹ اسٹور کو ہم نے کلک کیا. ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ، یہاں پہ آپ اس کی سرچ باکس میں پاور بی آئی اس کو کلک کر دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے 3 ڈفرینٹ قسم کی پروڈکٹ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہے. ایک پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہے، ایک صرف پاور بی آئی ہے، اور ایک پاور بی آئی رپورٹ بلڈر ہے. اس وقت جس کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہے. دوسری اپلیکیشن کیا ہے اس وقت میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، ہم لیٹر آن کسی اور سیشن میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن اس وقت جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہے. یہاں پہ ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں کر لیں کہ آپ کے پاس جو موبائل فونز ہیں، بھلے وہ آپ کے پاس اینڈرائڈ کے فون ہوں، بھلے آپ کے پاس آئی فون ہو، یہ پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ کے نام کی اپلیکیشن وہاں پہ بھی موجود ہے، لیکن وہ اپلیکیشن کسی اور پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت میں ڈسکس نہیں کر رہا. اس وقت ایکسکلوسیولی جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ مائکروسافٹ ونڈوز کے اوپر پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ کے نام کی اس کو کلک کریں گے. جو ہی ہم اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس کو یہاں پہ میرے کمپیوٹر میں اس وقت آپ کو اوپن کا بٹن لکھا ہوا نظر آ گیا ہے کیونکہ میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے. لیکن آپ کے کمپیوٹرز میں اس کو یہاں پہ ورڈ لکھا ہوگا GET گیٹ. تو اس گیٹ کو آپ پریس کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کی سپیڈ کے اوپر، انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کتنے وقت میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے. اٹس اباؤٹ 500 MB. تو اگر آپ کے پاس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے تو اٹ may not take more than 15 to 20 minutes. بٹ ونس یہ انسٹال ہو گیا، جو چیز دیکھنے والی ہے اس کا جو آئیکن بنا ہوا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اور جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے سامنے یہاں پہ یہی آئیکن آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آ جائے گا. میرے پاس کیونکہ انسٹال موجود ہے تو میں اس کو یہاں پہ کلک کر دوں گا. یہ میرے پاس پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہے. ایک بات میں پھر بتا دوں، یہ پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہے، پاور بی آئی نہیں ہے. پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ کو ہم نے کلک کیا اور ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور کمپیوٹر یہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا. یہ سب سے پہلے اسکرین ہمارے سامنے آئے گی. میں اس وقت یہ آپ کے پاس کچھ ایڈورٹیزمنٹ آئیں گی، میں اس وقت ان کو ڈسکس نہیں کر رہا، ہم کسی دوسرے سیشن میں ان کو ضرور ڈسکس کریں گے. اور جو چیز یہاں پہ ریکوائرڈ ہے وہ گیٹ ڈیٹا. ظاہر ہے ڈیٹا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور ڈیٹا کے بعد اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. جو مین اس کا ڈرائنگ بورڈ ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر کچھ ویژولائزیشن آپ کے سامنے اویلیبل ہیں، چھوٹے چھوٹے گراف کے آئیکنز بنے ہوئے ہیں. یہ وہ ساری ویژولائزیشن ہیں جو پاور بی آئی آپ کو آفر کر رہا ہے. اور جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو ان میں سے کوئی سی ایپلیکیشن ہم کوئی ویژولائزیشن ہم استعمال کریں گے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم کچھ اور ویژولائزیشن استعمال کرنا چاہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ان اویلیبل ویژولائزیشن سے بہتر طور پہ ویژولائز نہیں ہو سکتا، تو کچھ اور ویژولائزیشن بھی اویلیبل ہیں. اور یہ جو اور ویژولائزیشنز ہیں یہ ظاہر ہے تھرڈ پارٹی نے ڈیولپ کی ہیں. کچھ ویژولائزیشن اس میں فری ہیں، کچھ ویژولائزیشن کے لیے آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ویژولائزیشن ہیں یہ وہ فریلی اویلیبل ہے. اچھا، یہ وہ میتھڈ تھا کہ ہمارے پاس مائکروسافٹ اسٹور سے جب ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. اگر ہم مائکروسافٹ اسٹور کو ایکسیس نہیں کرنا چاہتے یا کسی وجہ سے ہم اس کو ایکسیس نہیں کر پا رہے تو ہم گوگل کو یوز کریں گے، گوگل سرچ باکس کو، اور وہاں پہ اس کے سرچ باکس میں پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہم لکھ دیں گے. امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے صرف پاور بی آئی نہیں لکھنا بلکہ پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہم نے لکھنا ہے. ونس آپ اس کو لکھیں گے یہ آٹومیٹیکلی آپ کو مائکروسافٹ پاور بی آئی کی ڈیسک ٹاپ کی سائٹ کے اوپر لے جائے گا، اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ
آپ اس کو یوزول میتھڈ سے جس طرح آپ کسی اور اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں اس کو آپ انسٹال کر لیں گے. ایک فرق جو بہت امپورٹنٹ ہے اسٹور کے تھرو انسٹال کرنے میں اور اسٹینڈ الون انسٹال کرنے میں، وہ یہ ہے کہ جب اس کو انسٹال کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ونڈوز کی یہ استعمال کرتا ہے. بعض اوقات وہ چیزیں ونڈوز میں اویلیبل ہوتی ہیں، لائک میں اب ٹیکنیکل ٹرم تھوڑی سی بولنے لگا ہوں، مائکروسافٹ سی پلس پلس فریم ورک، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس، یہ چیزیں جو ونڈوز میں اویلیبل ہیں ان کو یہ ایز اے لائبریری کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اگر آپ کے کمپیوٹر میں وہ اویلیبل ہیں تو یہ آپ کو کوئی پرومپٹ نہیں کرے گا اور اسموتھلی انسٹال ہو جائے گا. اور اگر وہ اپلیکیشن آپ کے کمپیوٹر میں اویلیبل نہیں ہے تو یہ آپ کو پرومپٹ کرے گا کہ انسٹال تو یہ ہو گیا ہے لیکن اس کو ان لائبریریز کی علیحدہ سے ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری لائبریریز مائکروسافٹ کی ہیں، مائکروسافٹ کی پروڈکٹ، کیونکہ پاور بی آئی فری ہے تو وہ جو ساری اس کی ایلائڈ لائبریریز ہیں وہ بھی فری ہیں. ہاں آپ کو علیحدہ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. اسٹور کے تھرو ڈاؤن لوڈ کرنے میں یہ آسانی رہتی ہے کہ اگر اس کو کچھ لائبریری کی علیحدہ سے ضرورت ہے تو وہ بھی آٹومیٹیکلی ڈاؤن لوڈ ہو کے انسٹال ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ اس کو اسٹینڈ الون انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو وہ علیحدہ سے اگر کوئی مسنگ ہے، عام طور پہ اگر آپ کے پاس ونڈوز 10 یا ونڈوز 11 آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے تو عام طور کے اوپر وہ لائبریریز کی علیحدہ سے ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ کو وہ علیحدہ سے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، جس طرح آپ نے علیحدہ سے پاور بی آئی کو ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ پاور بی آئی کو انسٹال کریں گے. ایک اور فرق جو بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹور کے تھرو کریں گے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو انسٹال کر کے اوپن کا بٹن پریس کیا اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا. لیکن جب آپ اسٹینڈ الون کے پروسیس کے تھرو کریں گے تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ یہ آپ کے کمپیوٹر کو ری اسٹارٹ کرنا بھی چاہے گا. تو یہ چند ایک فرق ہیں جو دونوں میں موجود ہیں. اٹ از آلویز پریفریبل ٹو گو تھرو مائکروسافٹ اسٹور کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ آٹومیٹیکلی انسٹال کر دیتا ہے. اگر فار ون ریزن اور دی ادر مائکروسافٹ اسٹور آپ ایکسیس نہیں کر سکتے تو گوگل سرچ باکس کو ہم یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ لکھ لیں گے. یہ ہمیں اس ویب سائٹ تک ایکسیس کرنے میں مدد کرے گا. ڈاؤن لوڈ مائکروسافٹ پاور بی آئی، اس کو کلک کیا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ مائکروسافٹ پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ کے آئیکن میں جائیں گے اور یہاں پہ ایڈوانس ڈاؤن لوڈ آپشن اس کو کلک کر لیں گے. اس کو کلک کرنے کے بعد ایک اور ویب سائٹ اوپن ہوگی جس میں آپ کو اس کے ڈاؤن لوڈ کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بھی ملے گی کہ اس پروگرام کا ورژن کیا ہے، اس پروگرام کا سائز کیا ہے، اس ورژن کی اپ ڈیٹ کی ڈیٹ کیا ہے. یہ ساری انفارمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. سملرلی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر کس قسم کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے جہاں پہ پاور بی آئی انسٹال ہو سکتا ہے تو اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو وہ انفارمیشن بھی پرووائڈ کر دے گا کہ جو آپ کو ریکوائرڈ ہے. سملرلی انسٹال کے درمیان میں اگر کچھ انسٹرکشنز آپ کو چاہیے تو وہ ساری انفارمیشن بھی یہاں پہ آپ کے سامنے ہوں گی. تو اس طریقے سے آپ اس کو پاور بی آئی کو مائکروسافٹ اسٹور کے علاوہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم مائکروسافٹ اسٹور کے تھرو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس پروگرام کو انسٹالیشن کے دوران اگر کسی ایڈیشنل فائل کی ضرورت ہے جو ونڈوز کا کوئی کمپوننٹ ہے یا کوئی اور کمپوننٹ ہے تو مائکروسافٹ اسٹور آٹومیٹیکلی ایک بنڈل بنا کے کمپلیٹ پیکج آپ پہ ڈاؤن لوڈ کر دے گا آپ کے کمپیوٹر میں. لیکن اگر آپ ان سائٹس کی مدد سے جائیں گے تو اگر کوئی ایڈیشنل کمپوننٹ چاہیے جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں مسنگ تھا تو اس کو آپ کو علیحدہ سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. کوئی لائبریری، کوئی فریم ورک یا ونڈوز کا کوئی کمپوننٹ جو آپ کے کمپیوٹر میں مسنگ تھا اور اس پروگرام کو چاہیے تو آپ کو اس کو علیحدہ سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. علیحدہ سے ڈاؤن لوڈ کرنے میں صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ کو علیحدہ سے اس سائٹ پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. ہوگا وہ فری ہی لیکن آپ کو اس کو علیحدہ سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. اسٹور میں یہ آپ کے پاس ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو علیحدہ سے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی پڑے گی، سارا کچھ ایک ہی پیکج کے فارم میں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. لیکن اس کا پھر ڈرا بیک یہ ہے کہ جب آپ اسٹور کے تھرو کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے کمپیوٹر کو پہلے پورا اسیس کرتا ہے
کہ کیا چیز اویلیبل ہے اور کیا چیز اویلیبل نہیں ہے. تو عام طور کے اوپر جب اسٹور کے تھرو ہم کرتے ہیں تو فائل کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے, ڈیلے فیکٹر بھی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. ان سائٹس کے تھرو ڈاؤن لوڈ پروسیس تو تیز ہو جاتا ہے, لیکن انسٹالیشن پروسیس میں بعض اوقات, ناٹ آل دی ٹائم, بعض اوقات پرابلم آ جاتی ہیں. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ مائکروسافٹ پاور بی آئی کو ہم اپنے کمپیوٹرز میں کیسے انسٹال کریں گے. دو طریقے ہم نے دیکھے. ہم اس کو مائکروسافٹ اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں, اور اس کو اسٹینڈ الون گوگل سرچ باکس کے مدد سے بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر کے علیحدہ انسٹال کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اس کی انسٹالیشن میں جو ڈفرینٹ پروسیسز ہیں, جو ڈفرینٹ کمپلیکسٹیز ہیں, وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.